بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I start with the name of Allah, who is the most gracious and the most merciful. Dear students, in week number 2, we started chapter number 1, Supererogatory Nafil Prayer, and we studied half of this chapter. Take out your books. On page number 10. In the last lecture, we studied about Ishraq prayer, Chasht prayer, Awabin prayer, Tahajjud prayer, and Istisqa prayer. Today we will start from Kusuf prayer. Dear students, during the lunar eclipse, 2 rakat of prayer are to be offered, not in congregation. جب چاند گرہن ہوتا ہے، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس وقت بھی ایک نماز تعلیم فرمائی ہے جسے نماز خسوف کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں میں بورڈ پر آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیتا ہوں۔ نماز خسوف، خے سے اس نماز کا نام شروع ہوتا ہے اور یہ چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے اور باجماعت نہیں پڑھی جاتی، not in congregation. After this, one should spend time in imploring the Almighty for forgiveness. اس نماز کی ادائیگی کے بعد جو بندہ اس نماز کو پڑھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش مانگے، اللہ کی منت سماجت کرے۔ اسی طرح ایک اور نماز ہے جسے نماز کسوف کہا جاتا ہے۔ نماز کسوف سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ ڈیورنگ دا سولر ایکلپس 2 رکعت آف کانگریگیشنل پریئر شوڈ بی آفرڈ۔ یہ بھی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں نماز خسوف کی طرح، لیکن فرق یہ ہے کہ نماز خسوف اکیلے تنہا انفرادی طور پر پڑھی جاتی ہے، اور نماز کسوف جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو اس وقت یہ 2 رکعتیں کانگریگیشنل وے میں پڑھی جاتی ہیں، یعنی نماز باجماعت پڑھی جاتی ہیں۔ آفٹر سورہ الفاتحہ، the lengthiest surah remembered should be recited in both the رکعات۔ سورہ فاتحہ کے بعد قیام کی حالت میں ہمیں چاہیے کہ ہم لمبی لمبی سورتیں پڑھیں۔
جیسا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ دیر آفٹر فیسنگ دا قبلہ ریسائٹ استغفار، ان 2 رکعتوں کو پڑھ لینے کے بعد ہمیں کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ پلیڈنگ فار فارگیونیس، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے تمام گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے حضور گر گرانا ہے۔ اینڈ سپلیکیشن فار فارگیونیس شوڈ بی آفرڈ انٹل دی ایکلپس از اوور، یہ ہماری دعائے استغفار جو ہے یعنی اپنے گناہوں کی معافی اس وقت تک جاری رہنی چاہیے جب تک سورج سے گرہن ہٹ نہیں جاتا۔ One should fear Allah, the all-powerful, who darkened a planet as bright as the sun by his might. ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اتنا بڑا سورج جو کہ پوری دنیا کو روشن کرتا ہے وہ کتنا قادر ہے، کتنا طاقتور ہے کہ اتنے بڑے سورج کو بھی وہ گرہن لگا کے بالکل ڈارک کر سکتا ہے، تاریک کر سکتا ہے۔ تو یہ جو چاند اور سورج ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں ہیں۔ جب سورج کو گرہن لگتا ہے یا چاند کو گرہن لگتا ہے، یہ گرہن اس لیے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا اظہار فرماتا ہے، ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں کتنا طاقتور۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ جب چاند کو یا سورج کو گرہن لگتا ہے تو ہمارے ہاں کے جو لوگ ہیں وہ نہایت ہی عقیدے کے لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، اور چاند اور سورج یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے چند ایک نشانیاں ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، ان کو گرہن لگتے وقت جو تعلیمات ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہم خرافات میں یا بکواسات میں لگ جائیں یا لوگوں کی کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں میں آ جائیں، بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نمازوں کی طرف متوجہ کیا اور ہم سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ نمازیں پڑھی جائیں۔ تو چاند گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز خسوف کہا جاتا ہے، اور یاد رہے یہ نماز کانگریگیشنلی نہیں پڑھی جاتی، انفرادی طور پر پڑھی جاتی ہے۔ سورج گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز کسوف کہا جاتا ہے، اور یہ نماز باجماعت پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کی ادائیگی کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اور اس وقت تک توبہ اور استغفار کرتے رہیں جب تک سورج سے گرہن ہٹ نہیں جاتا۔ اس کے بعد پیج نمبر 11 پر جو نماز یہاں پر موجود ہے تحیۃ الوضو پریئر کہلاتی ہے، کہ جب آپ وضو کر لیں، حدیث مبارکہ ہے آفٹر پرفارمنگ وضو بفور دی فیسنگ اینڈ لمبس ڈرائی، بفور دا فیس اینڈ لمبس ڈرائی، یعنی جب آپ نے وضو کیا اپنے چہرے اور اعضاء کے خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت آف پریئر آر آفرڈ، آپ نے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کے نام سے پڑھنی ہے۔ ان دی فرسٹ رکعت سورہ الکافرون از ریسائٹڈ، پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھنی ہے، اینڈ ان دی سیکنڈ رکعت سورۃ الاخلاص، سورۃ الفاتحہ کے بعد دوسری رکعت میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی۔ دیز آر ریسائٹڈ آفٹر سورہ الفاتحہ۔ دس پریئر آلسو ارنس گریٹ ریوارڈ اینڈ بینیفٹس، یہ نماز بھی اللہ کے یہاں بڑا ہی اجر و ثواب بندے کو دلاتی ہے۔ تحیۃ المسجد پریئر، جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آفٹر پرفارمنگ وضو اینڈ انٹرنگ دا مسجد 2 رکعت آف پریئرز آر آفرڈ۔ یہاں پر ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں، آفٹر پرفارمنگ وضو یعنی آپ نے وضو جو ہے گھر سے بنا کر جانا ہے مسجد میں جب آپ نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن اپنے گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے تو وہ ہر قدم کے بدلے میں اللہ کی بارگاہ میں نیکی حاصل کرتا ہے۔ تو آفٹر پرفارمنگ وضو اینڈ انٹرنگ دا مسجد، وضو کر لینے کے بعد مسجد میں داخل ہوتے وقت آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے تحیۃ المسجد کی نیت سے۔ ایز تحیۃ المسجد بیفور دی فرض پریئر، فرائض جو آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں ان سے پہلے آپ نے اس نماز کو پڑھنا ہوتا ہے۔ دس پریئر آلسو آفرز گریٹ بینیفٹس، یہ بھی ہمیں بہت سے فوائد اللہ کی بارگاہ سے دلاتی ہے۔ بٹ دس پریئر شوڈ ناٹ بی آفرڈ بیفور فجر اینڈ مغرب فرض پریئر،
ایک خیال یہ رہے کہ اس نماز کو، کیونکہ یہ نفل نماز ہے، تو اس نماز کو ہمیں فجر کی نماز سے پہلے اور مغرب کے فرضوں سے پہلے نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ دو اوقات نوافل کے لیے اوقات مکروہہ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ایک نماز اور میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی، جسے صلاۃ الحاجات کا نام دیا گیا ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی حاجت ہوتی ہے تو ہماری حاجتوں کی براری کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب کریم کی ہے۔ A hadith of our prophet says، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا that if anyone desires anything he should offer this prayer۔ اگر کوئی بندہ کوئی خواہش دل میں رکھتا ہے، بشرطے کہ وہ خواہش جائز ہونی چاہیے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس نماز کو پڑھے، انشاءاللہ his need will be fulfilled۔ تو اس نماز کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ The way to offer this prayer is to read the special supplication for needs given below۔ اس نماز کو پڑھ لینے کے بعد ہم نے اس دعا کو پڑھنا ہوتا ہے، جسے حدیث مبارکہ میں دعائے حاجات، نماز کی ادائیگی کے بعد ہمیں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اس طرح سے دعا مانگنی ہے۔ یہ جو الفاظ آپ کے سامنے پڑھے جا رہے ہیں، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلیم کردہ الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہمیں تعلیم فرمایا کہ ہم نے دعا مانگتے وقت اس طرح سے کہنا ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بردبار بزرگ ہے، پاک ہے اللہ تعالی، مالک ہے عرش عظیم کا، اور سب تعریفیں ہیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ میں سوال کرتا ہوں اسباب کا آپ کی مغفرت کے، اور سامان کا آپ کی بخشش کے، اور حصہ ہر نیکی سے، اور سلامتی ہر گناہ سے۔ نہ چھوڑیے میرا کوئی گناہ مگر اسے بخش دیجیے، اور نہ کوئی پریشانی مگر اسے دور کر دیجیے، اور نہ کوئی حاجت جو آپ کی پسندیدہ مگر اسے پوری کر دیجیے، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔ اس نماز کو اور اس دعا کو اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی جو بھی حاجت ہے اس نماز کی وجہ سے پوری ضرور فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ کے اس چیپٹر میں جو نماز ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے تعلیم کردہ موجود ہے، وہ دعائے استخارہ ہے، نماز استخارہ۔ If there is an intention of making any major important decision in life, one should always to do استخارہ۔ اگر آپ کے دل میں کسی بڑے کام کا ارادہ ہو، یا کوئی آپ بڑا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی آپ کی اس نیت میں، اس ارادے میں شامل ہو جائے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نماز استخارہ جو ہے وہ تعلیم فرمائی ہے۔ Our beloved prophet said, not doing it is like not consulting with the Almighty, and this is a terrible misfortune. In order to do istikhara, one should offer 2 rakat of prayer and read the following supplication۔ ایک بات یہاں پر یہ ذہن نشین کر لی جائے کہ استخارہ ہمیں خود کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارا یہ بڑا المیہ ہے کہ ہمارے بھولے بھالے جو مسلمان بہن اور بھائی ہیں انہیں بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور استخارہ سینٹرز کھلے ہوئے ہیں، یعنی انہیں استخارہ کر کے چند ہی منٹوں میں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے یہ کام درست ہے یا نہیں، یہ کام سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں استخارہ خود ہی کرنا چاہیے۔ ہم نماز استخارہ کی ادائیگی کریں، اور نماز استخارہ ادا کرنے کے بعد ہم نے اس دعا کو پڑھنا ہے، جو دعا ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ اللہم انی
أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. یعنی ہم نے اس طرح سے دعا کرنی ہے، اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا مطالبہ کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ساتھ قوت کا مطالبہ کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو طاقت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے. اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور میرے لیے اسے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے. اور اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین، میری معیشت اور کام کے انجام میں بہتر نہیں تو اسے مجھ سے پھیر دے اور میرے مقدر میں بھلائی رکھ دے، جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے. In this supplication, when the devotee reaches the underlined words, یہاں پر آپ دیکھیں گے اس دعائے استخارہ میں دو جگہ انڈر لائن ہوا ہے. حاذ الامر، پہلی مرتبہ بھی حاذ الامر میں انڈر لائن ہے، دوسری مرتبہ میں بھی حاذ الامر کا جو لفظ ہے انڈر لائن. تو جب بندہ اس دعا کو پڑھتے وقت حاذ الامر پر پہنچے گا، he should think of the reason for which he is offering the prayer. تو پھر وہ اس نماز کو پڑھتے وقت یہ خیال ذہن میں لائے گا کہ وہ اس نماز استخارہ کو کیوں پڑھ رہا ہے. حاذ الامر کا لفظ آتے ہی اسے اپنا وہ فیصلہ، اپنی وہ نیت جس کے لیے اس نے اس نماز کو ادا کیا ہے اپنے ذہن میں لانا ہے. After praying he should sleep on a clean bed. نماز کی ادائیگی کے بعد چاہیے کہ پاک صاف ستھرے بیڈ پر وہ سو جائے، فیسنگ دا قبلہ، کعبے کی طرف منہ کر کے. Whatever is best will bring certainty and strong decisive feeling to the wavering mind. جو کچھ اس کے حق میں اللہ کی طرف سے بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے دل اور دماغ میں وہ ڈال دے گا. It will just not feel agreeable. If this does not happen is in one night, the same procedure can be repeated 3 or 7 times. اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں جو اس کے لیے بہتر ہے اس خیال کو پہلی مرتبہ نہ ڈالے تو بندے کو چاہیے کہ وہ ہمت نہ ہارے بلکہ 3 سے 7 مرتبہ اس نماز استخارہ کو ادا کرے. انشاءاللہ the correct decision whether it is auspicious or not will be reached. تو اس کے دل اور دماغ میں اللہ تعالیٰ بہترین ڈیسیجن، فیصلے کو ڈال دے گا. اگر اس کے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کام پر ایگری کر دے گا. اگر وہ ڈیسیجن اس کے حق میں بہتر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں ڈال کر اس کام کے لیے اپنے بندے کو ڈس ایگری کر دے گا. اسی طرح سب سے آخری نماز جو یہاں ہمارے چیپٹر میں ہمیں تعلیم کی گئی ہے صلاۃ التسبیح کی نماز ہے. اس نماز کو تمام لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ یہ نماز اکثر ہمارے بڑے بزرگ پڑھا کرتے ہیں. اکثر جو جاگنے کی راتیں ہوتی ہیں ان راتوں میں اس نماز کو پڑھا جاتا ہے. اس نماز کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں. اس نماز کو صلاۃ التسبیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایک تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس نماز میں اسے کثرت کے ساتھ یعنی 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس نماز کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے. Our beloved Prophet taught this prayer to his paternal uncle حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نماز کو اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمایا. اس نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نماز کو پڑھنے سے بندے کے اللہ تعالیٰ صغیرہ کبیرہ گناہ جو اس نے اپنی پریویس لائف میں کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ چچا جان ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھیے، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اس نماز کو ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، اگر ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو اس نماز کو مہینے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، اگر مہینے میں بھی آپ اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھ لیجیے، اور اگر سال میں بھی اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو آپ ضرور پڑھیے۔ The following is the manner in which it should be performed۔ اب یہاں آپ کو اس نماز کا میتھڈ بتایا جائے گا، طریقہ کار بتایا جائے گا۔ After making an intention near to perform 4 رکعت of supplicatory prayer، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کے بعد نیت کرنی ہے آپ نے۔ After making an intention 4 رکعت کی آپ نے نفل نماز کی نیت کرنی ہے، اور پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، اور پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ One should recite this tasbih، اور پھر ثنا کے بعد اکثر ہم لوگ تعوذ تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو ہم نے ثنا کے بعد تعوذ تسمیہ نہیں پڑھنا بلکہ 15 مرتبہ 15 ٹائمز اس تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد پھر ہم نے تعوذ تسمیہ سورۃ الفاتحہ اور ساتھ میں کوئی سورت ملانی ہے، پھر ہم نے رکوع میں جانے کے بعد جو رکوع کی تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم، 10 مرتبہ اس تسبیح کو پھر پڑھنا ہے۔ Then after reciting سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، again repeat the same تسبیح۔ جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اٹھتے ہیں اور ربنا ولک الحمد پڑھتے ہیں، تو اسے پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ اس تسبیح کو پھر پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ During the first prostration after سبحان ربی الاعلیٰ the tasbih should be recited 10 times۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھ لینے کے بعد 10 مرتبہ اس کلمے کو پھر پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ پہلا سجدہ کر لیتے ہیں، سجدے سے جب اٹھ کر بیٹھتے ہیں in the sitting position after first prostration 10 times this tasbih will be read again۔ پھر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے، جب دوسرا سجدہ کریں گے تو سجدے کی تسبیح پڑھ لینے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ، یہ تسبیح ہے سجدے کی، اسے پڑھ لینے کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو آپ نے پھر سے پڑھنا ہے۔ یہ پہلی رکعت کا طریقہ کار ہے۔ پھر جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اب ظاہر ہے دوسری رکعت میں ثنا تو پڑھی نہیں جاتی، تو ثنا کے بغیر آپ نے 15 مرتبہ اس تسبیح کو تعوذ تسمیہ اور سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ پھر تعوذ تسمیہ سورہ فاتحہ سورت ملائی جاتی ہے ساتھ میں، اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ آپ نے اس تسبیح کو پھر پڑھنا ہے، اور ترتیب پھر وہی رہے گی جو آپ کو یہاں پر بتائی گئی ہے۔ 300 مرتبہ پوری نماز میں اس تسبیح کو پڑھا جاتا ہے، اور ایک رکعت میں 75 ٹائمز اس تسبیح کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اس طرح کل ملا کے یہ تسبیح پوری نماز میں 300 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح نمازوں کے ذریعے اپنی پاک ذات کے ساتھ رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Dear students، یہاں یہ آپ کا کنٹینٹ سولوشن آف ویک نمبر 3 جو آپ کو دیا گیا ہے اس میں اس کا سولوشن موجود نہیں ہے، بلکہ اسے کنٹینٹ سولوشن آف ویک نمبر 5 میں جو ہے لگایا جائے گا۔ وہاں سے آپ اس ٹاپک کا، اس چیپٹر کا جو ورک ہے، ورڈز میننگ اور اس کے کوشچن آنسرز اور جو بھی اس کا لوازمات ورک ہے وہ آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا چیپٹر جو کہ ہم یہاں شروع کرنے جا رہے ہیں
وہ ہے fear of Allah. On page number 14. یہ چیپٹر نمبر 2 ہے آپ کے سلیبس میں، فیئر آف اللہ. اس ٹاپک کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ اللہ کی ذات پر مضبوط ہو جائے. ٹو انکلکیٹ دا بلیف دیٹ اللہ دا آل مائٹی از دا سپریم ماسٹر. آپ کے اندر اس کیفیت کو پیدا کیا جائے، اس عقیدے کو پیدا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے اور ہماری ہر طرح کی خواہشات اللہ کے احکامات کے تابع ہونی چاہیے. خشیت از این عربک ورڈ میننگ فیئر. یہ جو لفظ ہے فیئر، اس چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ جو لفظ ہے فیئر، اس کی میننگ کو جاننا نہایت ضروری ہے. فیئر آف اللہ یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. فیئر کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے خشیت. فیئر آف اللہ یعنی خشیت الہی. سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا ڈر اور خوف کیا معنی رکھتا ہے. یہ بات جان لیجئے کہ ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہمارے دل میں صرف اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے، ہر ایک شے سے ڈرتا ہے، اور جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا. عزیز طلبہ طالبات، it is essential for all to have the fear of Allah is one's heart and avoid wrongdoings and sins, because otherwise this would displease the Almighty. اللہ کا ڈر اور خوف ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا جبھی ہم اللہ کے وہ جو احکامات ہیں انہیں فالو کریں گے. ہمارے دل میں یہ ڈر اور خوف ہوگا اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے منافی کوئی عمل کیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے ناراض ہو جائے گا. If one does not have Allah's fear in his heart, one cannot realize what is bad or evil. یہ بات بھی ہمیں تعلیم کی گئی ہے کہ اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا تو ہم اچھے اور برے کی تمیز کرنا نہیں جانتے. تو اللہ کا ڈر اور خوف جو ہے یہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز کرنا سکھاتا ہے. And he will do exactly as he pleases. تو ہم پھر اسی طرح کریں گے جس طرح اللہ نے ہمیں حکم فرمایا ہے. But if there is fear of Allah is one's heart, in one's heart, one will always remember that there is a day of accountability and judgment when he will be
questioned and will have to account for all his deeds. جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے تو ہمارے دل میں یہ کیفیت موجود رہتی ہے کہ ہم نے اپنے کیے کی جو ہے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، ہم اپنے کیے کے جواب دیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات لکھی جا چکی ہے قرآن مجید میں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اسے بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرتا ہے یعنی برائی کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ When is the fear of Allah felt? اللہ کا ڈر اور خوف کب محسوس کیا جا سکتا ہے؟ It is felt when a subject of the Almighty, the Sustainer, recognizes him as the highest master. یہ اس وقت محسوس ہوتا ہے جب اس مضمون کو ہم یعنی اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اسے ہم اس طرح سے پڑھیں۔ In other words, man should strengthen this belief in his mind and heart that Allah is only one who runs and sustains this world. یا پھر ہمارے دل اور دماغ میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے، پختہ یقین ہونا چاہیے، یہ جو کائنات ہے اس کائنات کی جو تمام ضروریات ہیں، لوازمات ہیں، اسے پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے حکم سے ہی یہ کائنات چل رہی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اور وہ اللہ واحد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، کیونکہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خالق اور مالک ہوتا، کوئی دوسرا رب ہوتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے، لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتْ، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی اگر الہ ہوتا، معبود ہوتا تو پھر زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ The merciful beneficent Allah is the one who makes the impossible possible. وہی اللہ ہے رحمان اور رحیم جو ہر ناممکن چیز کو ممکن بناتا ہے، who solve all problems، جو ہماری ہر طرح کی پریشانیوں کو حل فرماتا ہے، and eases all difficulties، اور ہماری تمام تر مصیبتوں کو حل فرماتا ہے۔ man is helpless and dependent on him، انسان جو ہے اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور انسان کا ٹوٹلی انحصار اللہ کی ذات پر ہے، تمام تر طاقتیں اللہ کے لیے ہیں اور تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ man cannot dare to change his judgment، انسان کے اندر اتنی بھی جرأت نہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے کو تبدیل کر سکے۔ when man imagine this mighty grandeur and loftiness، جب بندہ اپنے دل میں اللہ کی اس بڑائی اور بزرگی کو پیدا کر لیتا ہے، اللہ کی شان کو پیدا کر لیتا ہے، the awe and fear is born، تو اس وقت اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ and he realizes that life and death، اور پھر وہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ زندگی اور موت، gain اور loss، فائدہ اور خسارہ، respect and disgrace، عزت اور بے عزتی، تذلیل، are given by only him، تمام کی تمام یہ چیزیں اللہ کی ہی عطا کرتا ہے۔ when he is pleased by good deeds of a person he showers countless blessings on him، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے نام اعمال سے راضی ہو جاتا ہے، اس کے نیک اعمال سے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ان گنت نعمتوں کا جو ہے شاور کرتا ہے۔ but when his wrath is aroused he is very severe in his punishment، the Holy Quran says، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے، یعنی اپنے اعمال کو اللہ کے احکامات کے بغیر لے کر چلتا ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پھر اس سے ناراض ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا ہی شدید ہے عذاب دینے میں۔ ایک جگہ پر اور یہ ارشاد فرمایا، ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اس بندے کو اللہ کی پکڑ سے چھڑا نہیں سکتی۔ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 2 میں اس بات کا اظہار اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ،
and be careful of your duty to Allah. Surely Allah is severe in requiting evil. یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے. The knowledgeable ones have fear of Allah. جو علم والے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں. یہاں پر رک کر یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ جو علم والے ہیں وہی اللہ سے کیوں ڈرتے ہیں. کیونکہ وہ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی شان کو، اللہ کی کبریائی کو جانتے ہیں. اللہ سے ڈرنے کے لیے اللہ کو جاننا نہایت ضروری ہے. اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا اللہ کتنا بڑا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، تو پھر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف بھی پیدا نہیں ہو سکے گا. اس کی مثال آسانی کے طور پہ اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جسے پتہ نہیں ہے کہ ایک دہکتا ہوا کوئلہ جب اس کے سامنے رکھا جائے گا تو وہ دہکتا ہوا کوئلہ اگر وہ اسے ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو وہ جلا دے گا. اب بچوں کی یہ فطرت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر چمکتی دمکتی ہوئی چیز کی طرف لپکتے ہیں، اسے ہاتھ میں لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ منہ میں رکھ لیں اسے. یہ بچوں کی فطرت ہے، عادت ہے، آپ بھی اس سے واقف ہوں گے. تو جب بچے کے سامنے آپ چمکتا دمکتا کوئلہ، دہکتا ہوا کوئلہ لے کر آئیں گے، اب بچہ جانتا نہیں ہے کہ یہ کوئلہ ہے اور یہ جلاتا ہے، تو وہ فوراً اس کوئلے کی طرف ہاتھ بڑھائے گا اور نتیجتاً اسے نقصان ہوگا کیونکہ وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ کوئلہ ہے اور جلاتا ہے. اب جب کہ وہ جان گیا ہے، اس بات کو وہ جان چکا ہے کہ یہ کوئلہ ہے، دہکتا ہوا کوئلہ ہے اور یہ ہاتھ کو جلا دیتا ہے، یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، تو دوسری مرتبہ آپ اس عمل کو دہرا سکتے ہیں کہ اس کے سامنے وہ دہکتا ہوا کوئلہ لے کر آئیں. تو اب بچہ جان لینے کے بعد اس کوئلے سے ڈرتا ہے. اگر آپ زبردستی بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کوئلے کی طرف لے جانا چاہیں تو وہ بچہ اس کوئلے سے اپنے ہاتھ کو دور رکھتا ہے. اسے پتہ ہے کہ یہ کوئلہ دہکتا ہوا ہے اور یہ میرے لیے نقصان دہ ہے. تو بالکل اسی طرح اللہ سے ڈرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے. رحمان اور رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جبار اور قہار بھی تو ہے. وہ کتنا رحم فرمانے والا ہے، وہ کتنا مہربان ہے. اس بات کو تو ہم جان لیتے ہیں، اس بات کو قطعی طور پہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ پھر جبار اور قہار بھی تو ہے. The people who fear Allah, the Almighty, are those who have knowledge of His greatness and might. The real knowledge which is obligatory for every Muslim man and woman to gain is the complete awareness of the teachings of Islam. جو علم ہمیں صحیح معنوں میں حاصل ہونا چاہیے وہ اسلام کی تعلیمات ہے، وہ اسلام کا علم ہے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات ہی ہمیں اللہ کی ذات کبریائی سے روشناس کراتی ہیں، ہمیں آگاہی دیتی ہیں کہ وہ اللہ عظمت و کبریائی کا مالک ہے، وہ اللہ بہت بڑا ہے. اللہ اکبر. تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے. جب یہ تمام تر باتیں ہمارے علم میں آ جاتی ہیں تو پھر بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. His heart and mind are preoccupied with only one thought, which that no action or deed of his should displease the Almighty. جب بندہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، تو پھر وہ اس بات کی کوشش میں رہتا ہے کہ اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے حکم کے منافی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس کا عمل اللہ کے حکم کے منافی ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ And it is this that prevents him from committing any wicked or evil acts. پھر وہ گناہوں سے بھی رکتا ہے. The Holy Quran says, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے, those truly fear Allah among his servants who have knowledge. اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. جو علم والے ہیں اللہ کو جانتے ہیں, جنہیں اللہ کی آگاہی حاصل ہے, وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں. Fear of Allah is the sign of the true believers. جو اللہ کا ڈر ہے, جو اللہ کا خوف ہے, یہ ایمان والوں کی سب سے اہم خصوصیت اور نشانی ہے. A true believer is one who has the fear of the Lord in his heart. سچا پکا مومن وہی ہے جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں لیے پھرتا ہے, جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے. اللہ کا ڈر اور خوف اس معنی میں نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی ہیبت ناک ہے, بہت ہی ڈینجرس ہے. اکثر ہمارے ہاں ڈر اور خوف جو ہے
وہ اسی طرح کی بھیانک اور خوفناک چیزوں سے ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ڈر اور خوف اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ And this is revealed by his action which is aimed at pleasing the Almighty۔ اور یہ ہمارے ہر عمل سے ظاہر ہونا چاہیے۔ ہمارا ہر عمل جب اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہے۔ We can gain an understanding of this from the following example۔ یہاں پر ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ When a person begins to work for someone، جب بندہ کسی کے لیے کوئی کام کرنا اسٹارٹ کرتا ہے، his first priority is to find out what pleases his boss۔ تو اس کی سب سے پہلی ترجیح یہی ہوتی ہے کہ میں جس کے لیے کام کر رہا ہوں اسے کون سی چیز راضی کرے گی، and what does not، اور کون سی چیز اسے ناراض کرے گی۔ Once he knows this effort are dedicated to shouldering the responsibility entrusted to him faithfully and to best of his ability and to please his boss۔ جب وہ یہ باتوں کو جان لیتا ہے کہ کون سی چیز اس کے باس کو ناراض کرے گی، کون سی چیز اسے راضی کرے گی، تو وہ ہر اس چیز سے بچتا ہے جو اس کے باس کو ناراض کرے گی، اور وہ ہر اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو سچے پکے مومن ہیں، خالص مومن ہیں، ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، Verily those who live in awe for fear of their Lord and those who believe in the signs of their Lord۔ بے شک وہ لوگ جن کے دل میں اللہ کا رعب اور دبدبہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں، and those who do not associate with their Lord، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، and those who dispense their charity with their hearts full of fear، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، because they will return to their Lord، کہ انہیں ایک دن اللہ کے ہاں لوٹ کر جانا ہے۔ It is these who hasten in every good work and this who are foremost in them۔ تو یہی لوگ سچے پکے مومن ہیں۔ سورۃ المومنون verses number 57 and 61۔ In this context، حدیث مبارکہ میں بھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت عائشہ asked the Holy Prophet if this referred to those whose heart feared the Almighty and yet they drank wine and were thieves۔ He replied، یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھی، ایسا شخص بھی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا تو ہے لیکن اس کے باوجود وہ شراب پیتا ہے، یہ چوری کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، This does not refer to such people but to those who observe the fast۔ اگر بندہ ان چیزوں سے بچنا چاہتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، آفر پریئر، نماز پڑھے، and give صدقات، اور صدقات خیرات کرے، yet fear that he acts of obedience، the acts of obedience may not be acceptable to the Almighty۔ These are the people who give charity and hasten to do good deeds۔ یہی لوگ وہ ہیں جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور نیک کاموں کو کرتے ہیں۔ These words of the Holy Quran and Hadith Nabi prove that it does not suit the true believer that he is satisfied and contented by performing good deeds۔ بندہ اس وقت تک اپنے نیک اعمال سے مطمئن نہیں ہوتا جب تک اس کے دل میں خوف الہی نہیں ہوتا۔ On the other hand، he worries and fears whether they will be accepted by Allah Almighty or not۔ اور پھر اعمال کو کر لینے کے بعد بندہ اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے بھی جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے۔ On the next page، another form of the fear of Allah، ایک دوسری قسم اللہ کے ڈر اور خوف کی۔ When a person feels hopeful that the merciful will forgive his sins and fears the punishment and suffering of hell simultaneously، جب بندہ اس بات سے پر امید ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا
اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے. دس از آلسو دی فیئر آف اللہ. یہ بھی اللہ کے ڈر کی ایک قسم ہے. Our beloved Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم visited a young man laying on his death bed. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے شخص سے گزر ہوا جس کی روح پرواز کرنے والی تھی، یعنی وہ قریب المرگ تھا، مرنے والا تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے اس کے جذبات اور احساسات کے بارے میں پوچھا تو اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ میرے جذبات یہ ہیں کہ میں اللہ سے پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے گا، اور میں دل میں یہ ڈر اور خوف بھی رکھتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے عذاب نہ دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ان جذبات اور احساسات کو جب سنا تو ارشاد فرمایا کہ اس بات پر یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری امید پر، جو تم نے اللہ سے رحمت کی امید لگائے رکھی ہے، اس پر تمہیں اللہ تعالیٰ جزا دے گا، تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور یہ جو تمہارا ڈر اور خوف ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہ دے، تمہارا یہ ڈر اور خوف تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے رکھے گا. عزیز طلبہ طالبات، اللہ کے ڈر اور خوف کے بہت سارے فائدے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ سے نہیں ڈرتے دنیا میں ان کے لیے نہایت ہی خسارہ ہے. There are two kinds of fear. دو طرح کا ڈر اور خطرہ موجود ہے. ایک تو اللہ کا ڈر اور خوف، اور ایک دنیا کا ڈر، دنیا کا خوف. One is the fear of the world and the second is the fear of the Almighty. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جو لوگ دنیا سے ڈرتے ہیں، دنیا کا ڈر اور خوف ان کے دل میں ہوتا ہے، ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے. یہاں پر آپ کی اس بک میں پیج نمبر 16 پر یہ دونوں ایک کالمز کی صورت میں لکھی ہوئی ہیں. فیئر آف دا ورلڈ، یعنی جب بندے کے دل میں دنیا کا ڈر و خوف ہوتا ہے تو اسے نقصان کیا ہوتا ہے؟ میکس اے پرسن ویک اینڈ کاورڈلی. دنیا کا ڈر اور خوف بندے کو کمزور اور بہت ہی زیادہ بزدل بنا دیتا ہے. میکس اے پرسن فیئر پیپل، جو دنیا سے ڈرتا ہے پھر دنیا کے لوگوں سے بھی ڈرتا ہے. میکس اے پرسن کیئر فار دی ورلڈ اینڈ ٹرائی ٹو پلیز اٹ. جب بندہ دنیا کا ڈر اور خوف دل میں لیے پھرتا ہے تو چاہتا ہے کہ دنیا ہی اس سے راضی ہو جائے. لکس فار ورلڈلی سپورٹ ان ٹائمز آف ٹربل. وہ چاہتا ہے کہ اسے کسی کی سپورٹ حاصل ہو جائے جب وہ پریشان ہے. ایز اے ریزلٹ ہی گیٹس انوالوڈ ان ایکویٹنگ ادرس ود اللہ. اور پھر نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. اسے چاہیے کہ وہ پریشانیوں میں، تکلیفوں میں اللہ سے رجوع کرے، بجائے اس کے وہ اللہ سے رجوع کرنے کے وہ دنیا کے لوگوں سے رجوع کر بیٹھتا ہے. اسٹارٹس بیہیونگ انجسٹلی ود ادرس. وہ ناانصافی کرتا ہے دوسروں کے ساتھ، اور دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ بھی بہت خراب ہوتا ہے. ڈز ناٹ ڈیئر نیم رانگ ایز ایون. وہ بندہ ڈیو ٹو دی فیئر آف انفلوئنشل پرسن، وہ غلط کو غلط بھی نہیں کہتا. جس کے دل میں دنیا کا ڈر اور خوف ہوتا ہے وہ غلط کو غلط کہنے کے قابل نہیں رہتا. نیگلیکٹس اوبلیگیشنز اینڈ ڈیوٹیز. دنیا کا ڈر اور خوف جس کے دل میں ہوتا ہے وہ جو اس کی اوبلیگیشنز ہیں انہیں بھی نیگلیکٹ کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے اور ان میں کوتاہی کرتا ہے. فارگیٹس واٹ از فاربیڈن اینڈ واٹ از پرمیٹڈ ان اسلام. وہ اس بات کو قطعی طور پہ بھول جاتا ہے کہ اسلام میں کیا جائز ہے اور کیا ناجائز. فارگیٹ ڈیتھ اینڈ دی ڈے آف ریکننگ. اور وہ اپنی موت تک کو بھلا دیتا ہے اور قیامت کے دن تک کو بھول جاتا ہے. جس کے دل میں دنیا کا ڈر اور خوف، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر، فیئر آف اللہ دا آلمائٹی، جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے اسے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میکس اے پرسن کریجیس اینڈ بریو. اللہ کا ڈر اور خوف جس بندے کے دل میں ہوتا ہے بندہ باہمت، باحوصلہ اور بہادر ہو جاتا ہے. میکس اے پرسن فیئر اللہ دا آلمائٹی اونلی. جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہے، کسی اور سے وہ نہیں ڈرتا. میکس اے پرسن کیئر فار اللہ اینڈ ہز پلیجر. جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اللہ کے فیصلے کی قدر کرتا ہے اور وہ اللہ کی خوشی کے سارے کام کرتا ہے. لکس اونلی ٹوورڈس اللہ فار ہیلپ اینڈ ڈیفیکلٹیز. جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہوتا ہے وہ صرف اللہ سے ہی امید رکھتا ہے، اللہ سے ہی مدد حاصل کرتا ہے اپنی مصیبتوں والی زندگی میں. ڈسٹینسز ہمسیلف فرام میجر سنس آف شرک اور ایکویٹنگ ادر وتھ ہم. جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بھی دور رکھتا ہے.
loves justice due to the fear and awe of Allah. جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کے دل میں اللہ کا رعب اور دبدبہ ہوتا ہے تو وہ انصاف کا قائل ہوتا ہے، انصاف کو پسند کرتا ہے. fears neither boss or king speaks up for justice. کسی کے بھی سامنے حق بات بولنے سے وہ نہیں ڈرتا کیونکہ اس کے دل میں صرف اور صرف اللہ کا ڈر اور خوف ہے. honestly fulfills all duties and obligations. ایمانداری کے ساتھ تمام تر ذمہ داریوں کو، فرائض کو وہ پورا کرتا ہے. looks for honest permitted means in all circumstances. remember death and the day of judgment. keeps a check on his actions and death. اپنی موت کو یاد رکھتا ہے کیونکہ اس کے دل میں قیامت کا ڈر اور خوف ہے. وہ قیامت کو یاد رکھتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا ہے جو کہ فیصلے کا دن ہے. اللہ کے حضور حاضر ہو کر اللہ کے دربار میں مجھے تمام باتوں کا جواب دینا ہے جو میں اس دنیا میں کروں گا. if our thoughts and principles are on the right path. اگر ہماری سوچیں اور ہمارے تمام طرح کے اعمال صحیح راستے پر ہوں. fear and awe of Allah the Almighty are not difficult to develop. پھر اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. if we remember him with our every breath. اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں اپنی ہر سانس میں. and believe that he is watching us every moment. اور اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. آج کل لوگ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے چھپ گئے. وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن ایک ذات ایسی بھی ہے جو جس ذات سے بندہ چھپ نہیں سکتا. جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جب گناہ کی طرف آمادہ کرنا چاہا تو انہیں بند کمروں میں لے گئی، دروازوں کو لاک کر دیا گیا اور اس نے بت پر ایک موٹا کپڑا ڈال کر حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے گناہ کی دعوت دی کہ اے یوسف اب آ جاؤ، دیکھو میں نے بت پر کپڑا بھی ڈال دیا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ تو اپنے بت پر ایک موٹا کپڑا ڈال کر سمجھ رہی ہے کہ چھپ گئی، لیکن میرا اللہ تو وہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے اور میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. میں اگر کتنے ہی کمروں میں چھپ جاؤں، کتنے ہی کمروں میں مقفل کیوں نہ ہو جاؤں، میرا اللہ جب بھی مجھے دیکھ رہا ہے. اور پھر جب اس کنسیپٹ کو وہاں پر ڈیولپ کیا گیا تو پھر ایسا ہوا کہ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کا خیال بھی محال ہو گیا. تو اگر ہم اللہ کا ڈر اور خوف اس طرح سے دل میں بٹھائیں، اللہ وہ ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر جگہ ہم اس کی نظر میں موجود ہیں. We will be enriched by the fear of Allah and shall be safe from committing sins. تو ہم گناہوں سے بھی بچ جائیں گے اور ہم اللہ کے محبوب بندے بھی بن جائیں. یہ جو چیپٹر آپ کو پڑھایا گیا ہے اس چیپٹر کے کوشچن آنسر اور اس کا جو بھی ورک ہے وہ آپ کے کانٹینٹ سولوشن کے پیج نمبر 98 اور 99 پر موجود ہے. I hope that you have understood all the things whatever taught to you. اللہ حافظ، فی امان اللہ.